میں بس کچھ ہی دن رہ گئے تھے اور ٹونی کے بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے۔ ٹونی نے ان کو عید کی شاپنگ کروا دی تھی۔ دونوں نے سوٹ بھی لے لیے تھے اور جوتے بھی۔ ٹونی بھی اپنا سامان لینے ہی والی تھی۔ دونوں بچے اپنا سامان دیکھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ مما عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں، جلدی بتائیں نا، ہمارے کپڑے کتنے پیارے ہیں۔ اور ٹونی کہتی ہے بیٹا صبر کرو، روزے ختم ہوں گے تو عید آئے گی نا، چلو جاؤ باہر جا کر کھیلو۔ اتنے میں ہریل طوطا اور کبوتر بھی وہاں آ جاتے ہیں اور وہ اس کے بچوں کی شاپنگ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واہ بھائی بچوں بہت پیارے کپڑے ہیں، اور واہ بھائی گڑیا کے تو جوتے بھی بہت پیارے ہیں۔ اور بچے ایسے کمنٹ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں اپنے دوستوں کو اپنی شاپنگ کا بتانے کے لیے۔ پھر طوطا اور کبوتر ٹونی سے ڈسکس کرتے ہیں، ہاں ٹونی عید کی دعوت کا کیا پروگرام ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ سب باری باری عید کی دعوت کرتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا ہے آج اکٹھی ہی دعوت کا سوچ لیں، اکٹھی دعوت کا پلان کرتے ہیں، سارے مل کر دعوت بنا لیں گے۔ تو ٹونی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، گوری سے بھی پوچھتے ہیں۔ تو کبوتر اور بنٹی کبوتر اور ہریل طوطا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں سارے مل کر۔ گوری کوی اور کالو کوے سے بھی بات ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پارٹی میں کیا کریں گے، ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ بنا لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بنانا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اس کے گھر جاتے ہیں ان کو باتوں کی آواز آتی ہے تو وہ کھڑکی میں چھپ کے دیکھتے ہیں۔ تو گوری کالو کو کہتی ہے کالو جی اس دفعہ بھی ہم یوں ہی کریں گے، سب کو دعوت جو ہے ملی ہے نا، ہم دعوت کھائیں گے اور دعوت کھا کر کہیں گے ہم تو اپنے ماما جی کے گھر جا رہے ہیں، اس طرح ہمیں کچھ بھی پکانا نہیں پڑے گا۔ کالو کہتا ہے گوری تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمارا خرچہ بھی بچ جائے گا اور ہم پیٹ بھر کر مزے مزے کے کھانے بھی کھا لیں گے۔ کبوتر ہریل طوطا اور ٹونی چڑیا یہ سارے باتیں سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کتنی چالاکی کرتے ہیں یہ۔ پھر گوری کہتی ہے ہاں بس ہم تو ابھی کسی کو بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم اپنے ماما جی کے گھر جا رہے ہیں، بس صبح کو عید کی دعوت کھائیں گے اور خوب کھائیں گے اور کچھ چھپا بھی لیں گے اور پھر ماما جی کے چلے جائیں گے تاکہ ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ اور وہ تینوں یہ ساری باتیں سن رہے تھے اور گوری اور کالو یہ پلان کر رہے تھے، ان کا تو کام ہی یہی تھا، بس کھاؤ پیو اور نکل جاؤ اور اپنے پاس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ دو۔ ٹونی اور ہریل طوطا اور بنٹی کبوتر بہت چالاکی سے ساری باتیں سن رہے تھے دروازے میں چھپ کر۔ ان کو پتہ نہیں تھا گوری اور کالو کو کہ وہ ساری باتیں ان کی سن رہے ہیں۔ پھر ہریل طوطے نے چوڑیوں کی دکان بنائی ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گوری کبوتری چوڑیاں پہننے ضرور آئے گی، اور وہ تینوں وہاں پر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور تبھی گوری کوی اور کالو کوا وہاں آ جاتے ہیں اور گوری کہتی ہے کالو مجھے یہ لال والی چوڑیاں پہنواؤ، بڑی پیاری ہیں، میرے کالے کالے پنکھوں میں بہت پیاری لگیں گی۔ اور طوطا کہتا ہے ہاں جیسے کوئلے کی کان میں آگ لگی ہو۔ اور گوری کہتی ہے ارے لمبی چونچ والے بند کر اپنی زبان، چل مجھے یہ چوڑیاں پہنا، اور ہاں تم سب یہ ایسی باتیں مت کیا کرو، میں بڑی خوبصورت ہوں۔ اور پھر وہ انتظار کرتی ہے کہ اس کو دعوت دیں گے، لیکن طوطا کہتا ہے گوری میں نے سنا ہے جگو نے بتایا تھا کہ تم عید والے دن اپنی نانوں کے گھر جا رہے ہو یا ماموں کے گھر۔ تو گوری کوی گڑبڑا جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں کس نے بتایا تمہیں، ہم تو دعوت کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں۔ لیکن طوطا کہتا ہے نہیں دعوت تو ہم نے کینسل کر دی، دعوت تو اس دفعہ نہیں ہو رہی، بس تم آرام سے اپنے ماما جی کے گھر جاؤ، اس دفعہ تو ہم اپنا کھانا خود ہی پکا کر کھائیں گے، ہم ساروں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کیوں ٹونی، کیوں بھائی بنٹی کبوتر؟ اور ٹونی کہتی ہے ہاں ایسا ہی ہے، اس دفعہ ہم نے سوچا بس اپنے بچوں کا ہی کریں گے اور اپنے گھر ہی کھائیں گے، اگر تم نے جانا ہے تو جاؤ اپنے ماما جی کے گھر۔ اور ان کا تو سارا پلان چوپٹ ہو جاتا ہے، گوری اور کالو ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چوروں کو پڑ گئے مور۔ اور وہ تینوں دل میں بہت ہنستے ہیں کیونکہ انہوں نے دعوت کا پلان تو بنا ہی لیا تھا، بس گوری اور کالو کو سبق سکھانا تھا۔ تو پیارے بچوں اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو جلدی سے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا تاکہ آئندہ بھی اچھی کہانیاں آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اور کوئی ناراض نہ ہو، کیونکہ آپ نے سبسکرائب کر لیا تو ناراضگی ختم، اور لائک بھی جلدی سے کرنا ہے۔